السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ حضرات کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر لے کر آیا ہوں، جو ہے آپ کا کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے بہت ہی یونیک نایاب ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں کیونکہ مزہ نہیں آتا ہے۔ لائک کریں، اور کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہو تو وہ سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسٹوڈنٹ، آج جو ہم پڑھانے جا رہے ہیں وہ ہے سبق نمبر 5، احمد جمال پاشا ہجرت، جس کے رائٹر کون ہیں؟ احمد جمال پاشا۔ کہہ رہے ہیں کہ احمد جمال پاشا جو ہے کیا لکھے ہیں؟ ہجرت، جو کہ انشائیہ ہے، مضمون نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو رائٹر، لیکھک یعنی مصنف ہیں، ہجرت کے لکھنے والے ہیں، میں ان کے بارے میں، ان کے حیات زندگی کے بارے میں کچھ آپ حضرات کو اجاگر کر دوں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے۔ اسٹوڈنٹ، اب بار بار ہر سال یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے ہر ایگزام میں، اور میں نے یہی سمجھا کہ کیوں نہیں میں آپ حضرات کو ایسا کوشچن کراؤں، پڑھاؤں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھ جائے اور ایگزام میں جس طریقے سے آئے آپ فوراً وہاں ٹک کا نشان کر دیں۔ یہ آبجیکٹیو بھی آئے گا اور سبجیکٹیو بھی پوچھتا ہے۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں کہ پیدائش احمد جمال پاشا کا کب ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، احمد جمال پاشا کی پیدائش ہے سن 1929 میں الہ آباد کے محلہ خلد آباد میں پیدا ہوئے۔ کہاں؟ الہ آباد کے جو آج پریاگ راج کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی الہ آباد میں سن 1929 میں محلہ خلد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا والد کا نام شجاعت حسین اور دادا کا نام نجف علی، اور انہوں نے سن 1940 میں لکھنؤ کے امین آباد میں کچے احاطے میں اپنا مکان خریدا۔ کہاں؟ لکھنؤ کے امین آباد میں، یعنی وہ الہ آباد سے لکھنؤ چلے آئے اور امین آباد کے کچا احاطہ میں انہوں نے اپنا مکان خریدا، جس کا نام کیا ہے؟ سروری منزل رکھا۔ کیا رکھا؟ سروری منزل رکھا۔ آگے ہے کہ انہوں نے میٹرک کب کیا؟ تو یہ ہے کہ انہوں نے سن 1950 عیسوی کو کوئنز ہائی اسکول لکھنؤ سے کیا ہے؟ میٹرک یعنی پاس کیا، اور سن 1953 میں انہوں نے کرسچن کالج میں کیا انٹرمیڈیٹ پاس کیے۔ سن 1953 میں انہوں نے انٹرمیڈیٹ کو پاس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بی اے سن 1956 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے بی اے پاس کیے۔ کیا کیے؟ بی اے، یعنی سن 1956 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے بی اے، اور سن 1958 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ ایم اے سن 1958 عیسوی میں انہوں نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اور 1957 میں انہوں نے سر سید ہال میگزین اسکالر پیروڈی نمبر نکالا۔ اسی سال جھلک بک ڈپو علی گڑھ نے ان کی کتاب جھلک بک ڈپو نے علی گڑھ نے ان کی کتاب مجاز کے لطیفے شائع کیا، کیونکہ احمد جمال پاشا کیا شروع سے کہاں تھے؟ الہ آباد میں تھے، اور انہوں نے ہجرت کر کے، یعنی وہاں سے کہاں آئے؟ لکھنؤ آئے، وہاں انہوں نے ایک مکان خریدا جس کا نام کیا ہے؟ سروری رکھا۔
کیا رکھا؟ سروری منزل رکھا. اور اس کے بعد انہوں نے میٹرک وہیں سے کیا اور انٹر بھی لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا اور بی اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا. سن 1957 میں انہوں نے کیا ہے میگزین اسکالر کا پیروڈی نمبر نکالا. اسی سال جھلک بگ ڈپو علی گڑھ نے ان کی کتاب مجاز کے لطیفے شائع کی. اسٹوڈنٹ آگے ہے کہ سن 1961 میں ماہنامہ اودھ کا اجرا کیا. ماہنامہ اودھ کا اجرا کیا یعنی علی گڑھ ایم اے کرنے کے بعد علی گڑھ سے ایم اے کرنے کے بعد یہ لکھنؤ واپس آ گئے اور ماہنامہ اودھ کا اجرا کیا. اور سن 1961 میں ماہنامہ اودھ کا اجرا کیا. جولائی سن 1976 میں کیا ہے قومی آزاد کے شعبہ ادارت میں کیا ہے شامل ہوئے، جو کہ سن 1976 تک وہیں برقرار رہے، یعنی اسی سے کیا ہے جڑے رہے. کب؟ یعنی سن 1961 میں کیا قومی آزاد کے شعبہ ادارت میں انہوں کیا ہے شامل ہوئے، جس سے جولائی سن 1976 تک اسی سے کیا ہے وابستہ رہے. کس سے؟ قومی آواز کے شعبہ ادارت میں. تو چلیے سنن آگے ہے کہ سن 1966 میں دوسری شادی سرور جہاں سے ہوئی. کہاں سے؟ کس سے ہوئی؟ سرور جہاں سے ان کی دوسری شادی ہوئی، جو سرور جمال کے نام سے کیا ہے مشہور ہوئی. احمد جمال پاشا 2 مرتبہ ازدواجی رشتے میں بندھے. پہلی شادی کی پھر دوسری شادی کی، یعنی پہلی بیوی سے علیحدگی کے بعد یعنی اسے جدا ہو گئے، علیحدگی اختیار کر لیے. اس کے بعد کیا 1966 میں ان کی دوسری شادی سرور جہاں سے ہوئی، جو بعد میں سرور جمال کے نام سے مشہور ہوئی. اور آگے ہے کہ سن 1976 میں وہ مستقل قیام کی خاطر اپنی سسرال کیا ہے اپنے سسرال سیوان چلے آئے، جہاں سن 1976 میں انہیں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو لیکچرر کی ملازمت مل گئی. کہاں پہ؟ یہ ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ سیوان میں ہے. جب وہ کیا ہے لکھنؤ کو خیر باد کہہ کر اپنے سسرال سیوان آ گئے اور وہیں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو لیکچرر کی ملازمت ان کو مل گئی. اسٹوڈنٹ آگے ہے کہ ان کی انتقال وفات کب ہوئی؟ کہہ رہے ہیں کہ 28 ستمبر سن 1917 کو انتقال ہوا اور 29 ستمبر سیوان میں تدفین کیا گیا، یعنی ان کو دفن کیا گیا دل کا دورہ پڑنے سے. کب؟ دوران ملازمت 28 ستمبر 1987 کو دوران ملازمت ہی دل کا دورہ پڑنے سے پٹنہ میں کیا ان کا انتقال ہو گیا اور 29 ستمبر سیوان میں ان کو دفن کر دیا گیا، یعنی ان کو کیا روپوش کر دیا گیا. چلیے اسٹوڈنٹ آگے ہے کہ احمد جمال پاشا کا خاص میدان طنز و ظرافت تھا. یعنی آپ کا کوشچن کیا آئے گا آپ کا سب آبجیکٹو میں کہ احمد جمال پاشا کا خاص میدان کیا تھا، تو آپ یہاں سادہ سا جواب دیں گے کہ احمد جمال پاشا کا خاص میدان کیا تھا؟ طنز و ظرافت تھا. یہ VVI کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، یہ بار بار ہر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں. آگے ہے سن 1986 میں غالب اکیڈمی نے ساگر سوری غالب ایوارڈ سے نوازا. کب؟ سن 1986 میں غالب اکیڈمی نے ساگر سوری غالب ایوارڈ سے ان کو نوازا. کہہ رہے کہ ان کی کتابیں کیا ہیں اسٹوڈنٹ؟ ان کی کتابیں تو تقریباً اس میں ذکر کیا گیا ہے 16 ہے، لیکن میں نے یہاں خاص کتابوں کا نام لیا ہے. آپ ان کتابوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ جب آپ سے پوچھا جائے گا وہاں ایگزام کے اندر کہ احمد جمال پاشا کی تصنیف کیا ہیں، کتنے ہیں، کون سی کتابیں ہیں، تو جب آپ اس کو پڑھے رہیں گے، آپ اپنے ذہن میں بیٹھائے ہوئے ہوں گے، تو آپ فوراً وہاں کیا صحیح ٹک ماریں گے، صحیح لکھیں گے کہ اتنی کتابیں انہیں لکھے. تو یہاں میں نے مین کتابوں کے یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کی کتابیں ہیں اندیشہ شہر، دوسرا ہے ستم ایجاد، تیسرا ہے لذت آزاد، چوتھا ہے مضامین پاشا،
5واں ہے چشم حیراں، چھٹا ہے پتیوں پر چھڑکاؤ، 7واں ہے ظرافت اور تنقید، 8واں ہے فن لطیفہ گوئی، 9واں ہے مجاز کے لطیفے۔ تو اسٹوڈینٹ یہ ان کی کتابیں ہیں۔ جب آپ کو ایگزام کے اندر یہ کوشچن آئے کہ احمد جمال پاشا کا کتنی کتابیں انہوں نے تصنیف کی تو آپ کو یاد ہوگا، تو میں نے یہ امپورٹنٹ کتاب یہاں ذکر کیا ہے جو اہم ہے۔ انہوں نے ٹوٹل کیا ہے 16 کتابیں لکھی ہیں، لیکن میں نے یہاں 10 کو ذکر کیا ہے، آپ اسے دیکھ لیں۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے کیا ہے خانہ بدوش، ہجرت۔ اب ہم مین کیا ہے سبق میں جاتے ہیں کہ ہجرت آخر ہے کیا۔ ہجرت کے لغوی معنی ہے کیا ہے ترک وطن کرنا، وطن کو چھوڑنا، یعنی وطن کو خیر باد کہنا، یعنی الوداع کہنا۔ جیسا کہ اول والا میں اللہ کے نبی دادا آدم اور حوا علیہ السلام جب کیا جنت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا تھا جنت میں ایک درخت دیکھتا، بعض جگہ ذکر آتا ہے کہ بیر کا پیڑ تھا، بعض جگہ ہے کہ گیہوں کا درخت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کے قریب بھی نہ جانا، اور اگر تم اس کے قریب گئے تو کیا ہے تم خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے، غلطی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو خیر شیطان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیم کرنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کیا ہے انہوں نے انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے۔ تو اس وجہ سے وہ شیطان جو دنیا کے کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی چپا، زمین کی کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں انہوں نے اللہ کی عبادت نہ کیا ہو۔ تو کیا ان کی غلطی تھی کہ اللہ کی نافرمانی کیا تھا، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کی سجدہ تعظیمی کرو، تو انہوں نے انکار کیا تھا کہ میں تو کیا آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ آگ کی خاصیت ہے کہ بلند اٹھنا، اور مٹی کی خاصیت ہے کہ اگر آپ بلندی پر پھینکے، اونچائی پر پھینکے تو نیچے ہی آتا ہے، کہ میں بڑا ہوں اور میں چھوٹے کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تکبر کیا تھا، یعنی ابا واستکبر وکان من الکافرین، انہوں نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گئے، جس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں میں سے نکال دیا اور ان کو نافرمانوں میں شمار کیا۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا اگر آپ اتنی مہلت دیں کہ اگر جس کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، جب تک ان کے اور ان کے جتنے بھی آل و اولاد آنے والے ہیں میں قیامت کی صبح تک بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی میرا نیک بندہ ہوگا تو تم قیامت کی صبح تک بھی نہیں بھٹکا سکتے۔ تو خیر یہ لمبی بات ہے، وہاں تک ہمیں نہیں جانا ہے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا اور ان کو کیا گندم کا درخت یعنی گندم کا پھل کھلایا، جس کی وجہ سے وہ ان کو قضائے حاجت ہوئی، یعنی ٹوائلٹ کی ضرورت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں جنت ٹوائلٹ کی جگہ نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے ہجرت کر کے، میں نے تمہارے لیے دنیا بنایا ہے۔ خیر تو سب سے پہلی ہجرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کروایا تھا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے نبی نے ہجرت کیا۔ اور ہجرت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں ان کو انصار نے ان کی نصرت کی تھی۔ ہجرت جیسے اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں، یعنی خیر بات کہہ دینا، یا کوئی بھی انسان اپنے گاؤں سے کہیں بھی چلا جاتا ہے تو کیا ہے وہ بار بار، یا یہاں سے کوئی بھی آدمی امریکہ جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، برونائی جاتا ہے، ملیشیا جاتا ہے، کویت جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے تو کیا ہے وہ ایک اجنبی پر محسوس کرتا ہے، اگرچہ وہاں وہ بہت سارے پیسہ کما رہا ہو لیکن وہ چیز نہیں ملتی ہے جو ان کے وطن میں ملتا ہے۔ خیر تو یہاں ہم پڑھنے جا رہے ہیں خانہ بدوش کی بستی۔ خانہ بدوش کو کیا کہتے ہیں؟ بنجارہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ خانہ بدوش، یہ کہہ رہے ہیں احمد جمال پاشا کہ جب میں گھومنے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ خانہ بدوش کیا ہے؟ شہر سے دور ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ان کے کیا ہے گھر جو ہوتے ہیں، وہ بستے جو ہیں، کہاں اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے
کہ وہ کیا ہے ریلوے اسٹیشن کے قریب بستے ہیں، شہر سے دور رہتے ہیں، اور ان کے لیے بنجاروں کی بستی کہاں ہوتا ہے؟ اکثر ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی ہوتا ہے۔ بنجارہ ان کا نہ کہیں گھر ہوتا نہ کہیں در ہوتا ہے، یعنی کہیں بھی وہ فٹ پاتھ پر چھوٹا سا کیا ہے، وہ آپ دیکھے ہوں گے بچپن میں، یا ابھی بہت کم دیکھنے کو آتا ہے کہ ہم لوگ جب بچپن میں تھے تو ہمارے گاؤں کے قریب طرح طرح کے لوگ ان کے پاس بنجارے لوگ آتے تھے، ہم لوگ کیا ہے دیکھنے گئے جاتے تھے کہ بنجارے کے پاس کتا، بلی، ہاں گدھا، کھچر وغیرہ رہتے تھے، ہے نا، طرح طرح کی سامان، نہ کھانے کا ٹھکانہ نہ رہنے کا ٹھکانہ، اسی میں رہنا، اسی میں کھانا، اسی میں سونا، پلاسٹک کا گھر بناتا تھا۔ خیر کہہ رہا ان کے لیے تو ہر ملک معزدہ والا معاملہ ہوتا ہے، یعنی ہر ملک کو وہ اپنا ہی ملک سمجھتا ہے، وہ اپنا ہی گھر سمجھتا ہے۔ تو کہہ رہے خانہ بدوش کے مقابلہ میں مہذب انسان کیا ہے؟ معذور نظر آتا ہے، اس کی خواہشات کا لال قلعہ تو بس ایک مکان ہوا کرتا ہے۔ کس کا؟ مہذب لوگ، معزز لوگ، باعزت لوگ کیا ان کے مقابلہ میں کیا ہے؟ معذور ہے، کمزور ہے۔ جس طریقے سے وہ دھڑلے سے جی لیتا ہے، دھڑلے سے کہیں بھی سو جاتا ہے، تو معزز لوگ اور باعزت لوگ، مہذب لوگ کیا ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ معذور نظر آتا ہے، اور ان کی خواہشات کا لال قلعہ تو بس ایک مکان ہوا کرتا ہے۔ یعنی خانہ بدوش کا کیا ہے؟ لال قلعہ بس ایک مکان ہوا کرتا ہے، آج یہاں ہے تو کل کہیں اور رہیں گے، ہے نا۔ آگے ہے کہ خانہ بدوش تو زندگی کا کمہار ہے۔ زندگی کا کمہار کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جس طریقے سے کمہار برتن بنانے والا اگر وہ مٹی سے برتن بناتا ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا تو پھر اس مٹی کو پھر سے کیا ہے بالکل سان کر گول بنا دیتا ہے، پھر سے اس کو توڑ دیتا ہے، پھر سے بنانا شروع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خانہ بدوش کہیں بھی اگر بستے ہیں تو کچھ دن کے بعد ایسے چلے جاتے ہیں لگتا ہے یہاں کوئی بستی بسا ہی نہیں تھا، یعنی جب چاہتے ہیں توڑ دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہ کہیں چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی مقرر مسلسل کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ بھی کوشچن آئے گا کہ خانہ بدوش کی زندگی کیسا ہے، تو آپ کا آپشن ہوگا کہ کمہار کی طرح ہے، یعنی برتن بنانے والوں کی طرح ہے۔ آگے ہے کہ ہجرت تو ایک فرض ہے جسے اول یا آخر سب کو کرنا ہے نا۔ ہجرت ایک کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہجرت داخل ہے۔ انسان اگر زندگی میں نہیں کیا تو آخر میں کہیں اس دنیا سے ہجرت کرنا ہی پڑے گا، جیسا کہ لدول الموت وابن للخراب کہ ہر جاندار کی انجام موت ہے اور ہر تعمیر کی انجام ویرانی ہے۔ جتنے بھی اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں جاندار تقریباً 18,000 ہیں، جو بھی ہیں اس کو اس دنیا سے جانا ہی پڑے گا، اس دنیا سے ہجرت کرنا ہی پڑے گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، حامان، شداد، قارون، وہ بھی آئے وہ بھی گئے۔ اس طریقے سے اس دنیا سے ہر انسان کو، ہر جاندار کو اس دنیا سے وہ کیا ہے؟ ہجرت کرنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایک نہ ایک دن، چاہے وہ ماں کی گود میں آئے، چاہے وہ بھرپور جوانی میں آئے، چاہے وہ بڑھاپے میں آئے، لیکن اس دنیا کو خیر بات کہہ کر ہی جانا پڑے گا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ آگے ہے، ہجرت تو حضرت انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ ہجرت کا سلسلہ تو کیا ہے؟ جنت سے شروع ہوا تھا، یعنی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے حکم سفر ہوا تھا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیا ہے نکالا تھا۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے تھوڑی سی مسٹیک کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا ہاں کیا اس درخت کے قریب نہ جانا، انہوں نے اس درخت کے قریب گیا تھا، شیطان نے بہکایا تھا کہ تم اس درخت کے قریب جاؤ گے، اس کیا درخت کے پھل کھاؤ گے تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ ہوتا ہے نا کہ عورت کا کیا یہ ہوتا ہے کہ دلجوئی ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو آگے بڑھانے کے لیے، ہے نا، وہ نرمی بات کر کے کیا بہلا پھسلا کر اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام نے کہا کہ چلیے جب ایسی بات ہے تو کیوں نہیں ہم اس درخت کے قریب جائیں گے، پھل کھائیں گے تو اللہ کے
قریب ہو جائیں گے۔ خیر، تو چلیے اسٹوڈنٹ آگے ہے کہ مغرب کی علامت کیا ہے؟ غلامی کی علامت ہے۔ مغرب کیا ہے؟ غلامی کی علامت ہے، جس کے بارے میں احمد جمال پاشا لکھتے ہیں کہ مغرب کی جانب ہجرت تو ایسی ہے جیسے کسی آزاد پنچھی کو سونے کے پنجرے میں قید کر دیا جائے، یعنی غلامی کی علامت ہے۔ کس کی ہے؟ غلامی کی علامت ہے۔ جس طریقے سے اگر پنچھی کو سونے کے پنجرے میں بند کر دیا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آخر تو وہ قید ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یورپ، امریکہ یا سعودی، دبئی، برونائی، ملیشیا جاتا ہے کمانے کے لیے، اگرچہ وہ ہزاروں کروڑوں روپے کماتا ہے، لیکن اس کا کمانا کوئی سود نہیں ہے، یعنی وہ ہر ہمیشہ اپنے آپ کو اجنبی ہی محسوس، قید ہی محسوس کرتا ہے۔ وہ جب چاہے گا تب نہیں آ سکتا ہے، وہ جو چیز چاہے گا، جس طریقے سے آزاد پرندہ جہاں چاہتا ہے اڑ کے جا سکتا ہے، جو چیز چاہتا ہے کھا سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ انسان جو باہر رہتا ہے، یعنی ادر کنٹری کے اندر رہتا ہے، وہ آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا جس طریقے سے اپنے وطن کے اندر گزارتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ ہے آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر، بہت ہی امپورٹنٹ سبق۔ اس سبق کو آپ پڑھیں اور اس میں محنت اور دل جوئی، شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھیں۔ میں اس کا PDF ٹیلی گرام پر ڈال دوں گا، اور ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک دے دیا ہوں، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ میں آپ سے نویدن کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ لائک کریں، کمنٹ کریں، کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آج کی کلاس، آج کی یہ ویڈیو، آج کی یہ سبق کیسا ہے۔ آپ بتائیں گے جبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ویڈیو اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے۔ آپ ضرور بتائیں گے۔ میں اس امید کے ساتھ آج کے اس سبق کو کمپلیٹ کرتا ہوں، مکمل کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آج کا سبق یہیں تک۔ اللہ حافظ۔